السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ آج ہم حضرت شعیع علیہ السلام کا واقعہ سننے والے ہیں کہ انہی کے قوم کے لوگوں نے انہیں آری لا کر درخت سمیت کیوں چیر دیا۔ اس لیے ویڈیو کو آخری تک ضرور دیکھیں۔ تو اگر آپ ہمارے چینل میں نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور پریس کر لیں۔ تو چلیے آج کا یہ ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ حضرت محمد بن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حضرت شعیع علیہ السلام کا زمانہ حضرت زکریا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے کا ہے، اور یہ ان انبیاء میں سے ہیں جنہوں نے حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نبی ہونے اور تشریف آوری کی خبر دی تھی۔ ان کے دور میں سرزمین بیت المقدس میں بنی اسرائیل کے بادشاہ حزقیاہ تھے، اور حضرت شعیع علیہ السلام ان کو جو بھی حکم فرماتے، یہ کسی چیز سے منع کرتے تو وہ ہر طرح کی فرما برداری کرتے۔ بنی اسرائیل میں بڑے بڑے حادثات رونما ہوئے، جس کی وجہ سے بادشاہ بیمار ہو گیا اور اس کی ٹانگ پر ایک پھوڑا نکل آیا۔ اس دور میں بابل کے بادشاہ سخاریب نے بیت المقدس پر چڑھائی کر دی۔ محمد بن اسحاق فرماتے ہیں کہ وہ 6 لاکھ جھنڈوں تلے آیا اور لوگ بہت زیادہ دہشت زدہ ہو گئے۔ تو بادشاہ نے حضرت شعیع علیہ السلام سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے سخاریب اور اس کے لشکر کے متعلق کیا وحی فرمائی ہے؟ اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا کہ ابھی تک تو اس کے متعلق میری طرف کوئی وحی نازل نہیں ہوئی۔ پھر وحی نازل ہوئی کہ حزقیاہ بادشاہ کو حکم کرو کہ وہ وصیت کرے اور ملک پر جس کو چاہے بادشاہ بنا دے، کیونکہ اس کی موت قریب ہے۔ جب انہوں نے بادشاہ کو یہ خبر سنائی تو بادشاہ قبلہ کی طرف متوجہ ہوا اور نماز پڑھی اور اللہ کی تسبیح بیان کی اور دعا کی اور خوب رویا۔ روتے روتے اور عاجز و انکساری کرتے ہوئے، اخلاص کے ساتھ اللہ پر اعتماد کرتے ہوئے اور حوصلہ کے ساتھ کہا، اے بادشاہوں کے بادشاہ، اے معبودوں کے معبود، اے رحمان و رحیم، اے وہ ذات جس کو اونک نہیں آتی اور نہ ہی نیند، میرے عمل، میرے کام اور بنی اسرائیل پر میری اچھے فیصلے کی وجہ سے مجھے یاد رکھ۔ یہ سب کچھ تیرے توفیق کی وجہ سے ہوا۔ تو مجھے میری ذات سے زیادہ جانتا ہے۔ میرا ظاہر اور میرا باطن تیرے سامنے ہے۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا قبول کی اور اس پر رحم کیا، اور حضرت شعیع علیہ السلام کے طرف وحی فرمائی کہ اسے خوشخبری سنا دو کہ اللہ تعالیٰ نے تیرے رونے کی وجہ سے تجھ پر رحم کیا اور تیری زندگی میں 15 سال کا اضافہ کر دیا ہے اور موت مؤخر کر دی ہے، اور تجھے تیرے دشمن سخاریب سے نجات دے دی ہے۔ جب حضرت شعیع علیہ السلام نے یہ خوشخبری بادشاہ کو سنائی تو اس کی پریشانی اور غم جاتا رہا، اور وہ اللہ کے لیے سجدے میں گر گیا، اور اس نے اپنے سجدے میں کہا کہ اے اللہ، تو جس کو چاہتا ہے بادشاہت دے دیتا ہے، اور جس سے چاہتا ہے بادشاہت چھین لیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے ذلیل و رسوا کرتا ہے۔ تو غائب ہے، تو حاضر کو جانتا ہے، تو ہی اول و آخر ہے، تو رحم کرتا ہے اور مجبور لوگوں کی دعا قبول کرتا ہے۔ جب اس نے سجدے سے اپنا سر اٹھایا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت شعیع علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی کہ اس کو حکم دے کہ وہ انجیر کا پانی لے کر اپنے پھوڑے پر ڈالے تو وہ تندرست اور شفا یاب ہو جائے گا۔ بادشاہ نے یہ عمل کیا اور وہ ٹھیک ہو گیا۔
دوسری طرف اللہ نے سخاریب کے لشکروں پر موت بھیج دی اور سب کے سب ہلاک ہو گئے۔ ان میں صرف بادشاہ سخاریب اور اس کے 5-6 ساتھی بچ گئے۔ ان میں سے ایک بخت نصر بھی تھا۔ بنی اسرائیل کے بادشاہ نے آدمی بھیجے تو وہ ان کو لے کر بادشاہ کے پاس حاضر کیا۔ اس نے ان کو بیڑیاں پہنا دی اور ان کو سزا دینے اور ذلیل و رسوا کرنے کے لیے 17 دن تک شہروں میں چکر دلاتا رہا۔ ان میں سے ہر ایک کو جو کی 2 روٹی کھلاتا رہا، پھر ان کو قید خانے میں بند کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی حضرت شعیع علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی کہ بادشاہ کو کہو کہ وہ ان کو ان کے ملک و علاقے میں بھیج دے تاکہ وہ اپنی قوم کو اللہ کے عذاب سے ڈرائیں۔ جب وہ لوگ واپس ہو گئے تو سخاریب نے اپنے قوم کو اکٹھا کیا اور اپنے ساتھ پیش آنے والے حالات سے ان کو خبردار کیا۔ تو اس کے جادوگروں اور کاہنوں نے سخاریب سے کہا کہ ہم نے تو پہلے ہی آپ کو ان کے پروردگار اور ان کے انبیاء کے متعلق بتا دیا تھا، لیکن آپ نے ہماری بات نہیں مانی تھی۔ وہ ایسی جماعت ہے کہ ان کے رب کی مدد کی موجودگی میں ان کو کوئی نقصان نہیں دے سکتا۔ سخاریب کی وجہ سے اللہ نے اس کی قوم کو خوف زدہ کر دیا۔ پھر 7 سال بعد سخاریب بھی فوت ہو گیا۔ ابن اسحاق نے کہا ہے کہ جب بنی اسرائیل کے بادشاہ حزقیاہ فوت ہو گئے تو ان کا معاملہ بگڑ گیا، شر و فساد پھیل گیا، تو اللہ تعالیٰ نے شعیع علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی۔ انہوں نے ان کو وعظ و نصیحت کی اور ان کو ان کے انجام سے خبردار کیا کہ اگر وہ لوگ ان کے مخالفت اور نافرمانی کریں گے تو اللہ تعالیٰ کے عذاب میں گرفتار ہو جائیں گے۔ جب حضرت شعیع علیہ السلام اپنی بات مکمل کر چکے تو انہوں نے ان پر حملہ کر دیا اور ان کو قتل کرنے کے لیے ان کو پکڑنے کی کوشش کی۔ وہ ان سے بھاگے اور ایک درخت کے پاس گزرے تو ان کے لیے وہ درخت پھٹ گیا۔ آپ اس میں داخل ہو گئے، لیکن شیطان نے ان کے کپڑے کا ایک کونا پکڑ کر ظاہر کر دیا۔ جب ان لوگوں نے آپ کو دیکھا تو انہوں نے آرا لا کر درخت پر رکھا اور درخت کو آپ سمیت چیر دیا۔ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔